کہ آج یار ہماری یوتھ کو کیا گیا، یہ نکل کس راستے پر پڑے. یہ رود الریاحین میں امام یافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی ابدال تھے تو ان کی حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام سے کوئی یاری ہو گئی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تو حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام سے اس ابدال نے سوال کیا. انہوں نے پوچھا حضور آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے ولی دیکھے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا بھی دیکھا جس کی سمجھ نہ آئی ہو؟ آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے، آپ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، تو کبھی کوئی ایسا دیکھا جس کی سمجھ نہ آئی ہو؟ تو حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام کہتے ہیں اس ابدال سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کیا وہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد ہیں، جنہوں نے حدیث نور روایت کی ہے، آپ کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے، جیسے یہ مسکین درس دے رہے ہیں، میرا نام ہے محمد سلیمان، وہاں بیٹھے جو درس دے رہے ہیں ان کا نام ہے امام عبد الرزاق. رزاق اللہ کا صفاتی نام، تو عبد الرزاق رزاق کا بندہ ہو گیا. کہتے ہیں آپ درس دے رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا بیٹھا ہے جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا سویا ہوا ہے، میں نے جا کر اسے ہلایا، میں نے کہا اٹھ، امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو سویا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا لیکن جواب بڑا کمال دیا. وہ کہتا ہے حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی وہ چھوٹا سا لڑکا 17-18 سال اس کی عمر ہے، وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پاک سے سنتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. آپ فرماتے ہیں جب اس نے چہرہ اٹھایا تو جی چاہ اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاتا، اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو تم ہجر ہو. کہتے اسے تو پتا چل گیا میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے. یہ تو حضرت ہم نے راستے ہی بدل دیے نا، ہم نے تو راستے ہی بدل دیے. اگر اسی راستے پر رہتے تو پتہ نہیں حضرت آج ہم کیا ہوتے. اس لیے اپنا راستہ نہ بدلو یار، اپنا راستہ نہ بدلو. اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں. اسی راستے پر رو نبی علیہ السلام کی غلامی کے راستے. پھر دیکھو تو صحیح حضرت اللہ پاک عطا کیا کیا کرتے ہیں، پھر دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے تمہیں کمالات کیا کیا عطا کی ہیں حضرت. یہ کنتم خیر امت مخرجت للناس، تم خیر امہ ہو حضرت. لیکن کیا ہوا حضرت جی، ہائے ہائے ہم نے راستے ہی بدل دیے. یہ ہم نے تو چھوڑے کچھ نہیں تھا. ماشاءاللہ علماء بیٹھے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی، آج انہوں نے 1 یا 2 روپے نہیں چھوڑے تھے، انہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی، ٹھوکر مار دی حضرت بلخ کی بادشاہی اور گدڑی پہنے. تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ وقت تھے نا، آپ کے بعد آپ کے ماموں بادشاہ بنے تھے. تو ایک دن کیا تھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے نا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو پاس سے ماموں کا گزر ہوا جو آپ کے بعد بادشاہ بنے. تو جب ماموں نے اپنے بھانجے کو اس حال میں دیکھا نا، وہ بندہ جو دن میں 4 سوٹ بدلتا تھا آج یہ حال ہے کہ اپنا پھٹا ہوا سوٹ اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے. تو وہ دل میں ٹیس ہی اٹھی نا، بہن کی اولاد تھی. تو آگے حضرت ابراہیم بن ادم کو کہتے ہیں او ابراہیم وہ کیا ملا تجھے یہ بادشاہی چھوڑ کے؟ تو لکھا آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا آپ نے دریائے دجلہ میں پھینک دی. اب حضرت جی دریا کے سامنے سوئی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ دریا کا پانی چندرم ہو پتہ نہیں سوئی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گیا ہو. سوئی پھینک کے نا مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے فرمایا میری سوئی لے کے آؤ. تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکل آئی. آپ نے فرمایا یہ تو پہلے چھوڑ چکا ہوں، پھر وہی لے آئیے میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے چھوٹی سی مچھلی نے اپنی سوئی آپ کی سوئی آپ کے منہ میں لے کر باہر نکلی. آپ نے سوئی پکڑ کے فرمایا ماموں وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ دونوں آپشن ہے بھائی تمہارے پاس، یہ کر لو یا وہ کر لو، دونوں آپشن ہے تمہارے پاس. ہاں یہ ختم ہو جائے گی حضرت تھوڑے دنوں تک، لیکن حضرت وہ کرو گے تو حضرت وہ جاری ساری نہیں کرو. حضرت محنت کرو، درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کس سے وفا کی ہے؟ اس نے کسی سے وفا نہیں کی. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا
اللہ معاف فرمائے، اسلام تو بڑا سونا مذہب بنا ہے، حکم ہے سلام کرو، تو اب زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا، مردوں کو کسی نے کیا کرتا، لیکن سلام کیا کرو، بڑی فضیلت ہے سلام کی۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا، اللہ اس کی اس دن کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، پھر معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ گلے مل رہے ہوں لیکن اندر بغض ہو ایک دوسرے کے لیے، نہ ایسا نہ ہو، محبت ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سینوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا محبتوں والا دین ہے، تو زندوں کو بھی سلام کیا کرو، اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی کیا کرو۔ میں پڑھ رہا تھا مسلم شریف میں کہ ایک ہوتے ہیں عام، امام ہیں، پھر ہوتے ہیں خاص، پھر خاص الخاص ہوتے ہیں، عاموں کی اور ہیں، خاصوں کی اور ہیں، اور جو خاص الخاص ہیں ان کی تو پھر اور ہی اور ہیں۔ کوئی خاص الخاص سے حضرت وہ قبرستان کے پاس گزرے اور بآواز بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ ابھی آگے بھی ہے، چلو میں اتنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب سلام کر لیا تو پھر دل میں خیال آیا یار، کیونکہ قبرستان کا ایک اور نام بھی ہے شہر خاموش، اے شہر ہے لیکن شور کوئی نہیں، خاموشی ہے، سکوت ہے حضرت۔ تو سلام پیش کر لیا تو دل میں خیال آیا یار کیسا شہر ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کیسی آرام سے سوئے ہیں سارے قبروں میں، کیونکہ غلط سوچ لی ہوئی، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی تو کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی، کیونکہ خاص الخاص تھے، آواز آئی حضرت جی ذرا دھیان نہ، غلط سوچ لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کب سوئے، سوئے تو دنیا والے ہیں، ہم تو جو دنیا میں سوئے تھے وہ سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوقات، میاں کیوں تو نے موبائل سے اتنا دل لگا لیا، ساتھ تو نہیں جانا، قرآن سے لگا یار۔ آج بھی کئی بزرگ ایسے ہیں جن کے مزاروں سے گزرو تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، قرآن کا ساتھ لے، تیرے ساتھ جائیں کیا موبائل 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 بس موبائل نہیں، جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کیوں نہیں، یہ زمین یہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہو نا پتر یہ ہماری نہیں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، یہ اس کی ہے۔ اگر آج یہ ہمیں زمین پر یہ جو چند یہ سال عطا کیے گئے ہیں نا حضرت، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ بڑا برا کرنے والی ہے، بڑا برا کرنا ہے، بڑا برا کرنا۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے، اور کرے کیا حضرت جی ہر جگہ یہی رول ہے۔ اب کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہ بھی یہ زمین کتنی ہے، کوئی کڑی زمین نہ ویانی کہ منڈے نہ ویانی، عجیب تماشا ہے حضرت، جہاں چلے جاؤ زمین کتنی ہے، میں جہاں میرا کرایہ کا گھر ہے پھر کل کوئی بھی نہیں ہے، عجیب تماشا ہے بھائی یار، ساری زمین تیری ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، لیکن اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے پھر سنیے زمین تیرے ساتھ کرنے والی کیا ہے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، یہ اب نہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یہ جانچ ہے۔ لیکن حضرت یاد رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اگر دو بھائی زمین کے لیے دستوں گریباں ہو جائیں، پھٹا پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، تو ایک بھائی اس لیے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کا گریبان نہیں پکڑنا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پیچھے ہٹ جائے گا مجھ سے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ والی لینی ہے یا وہ والی لینی ہے حضرت، ہاں دھیان رکھنا، کبھی اگر وقت بن جائے پیچھے ہو جائے، ادھر بھی ملے گی پھر آگے بھی ملے گی، لیکن حضرت جی اگر گریباں پکڑ لو گے تو پھر نہ ملے، نہ یہاں ملے گی نہ آگے ملے گی جا کے۔ وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو ایک تو مالک تھا نا، تو دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا نہیں اس کی نہیں، یہ تو ہے ہی میری ہے، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی۔ اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، ہوتی جھوٹی ہیں ساری، وہ بڑے بوڑھے سارے بیٹھے، فیصلہ کیا، فیصلہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی میں مانتا ہی نہیں، میں آپ نے فیصلے غلط کیا۔ بینڈ میں یہ بات طے ہوئی بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہیں، چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے بھی سنا ہے کسی کی ہے، اب یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی تھی، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی، اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے، آپ فیصلہ کریں۔ ہاں تو
کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسٹرا سیانے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. وہاں بھی ایک ایسے منہ پھٹتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی اینج کرو اکیلے اکیلے ان کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا. میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم, نبا خبر, تو نبی پھر کیا ہوا خبریں دینے والا. یہ بلب لگا ہے, یہ خبر نہیں ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی خبریں دیتا ہے, جو زمین کے نیچے کی خبریں دیتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے, جو ہونے والا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت, سب کو لیا چلے گئے. وہ لوگوں نے وہ زمین کی نشاندہی کی, حضور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے جس کا رب پڑے. آپ کھڑے ہو گئے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ حقیقت حال سے آشنا کر. یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, اب تو بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور دوئیں جھوٹ بول دے, نہ میں دیجئے نہ میں او دیجئے, نہ کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. ہم ساری زندگی حضرت یہی کھیلتے رہتے ہیں, میری زمین میری زمین. تیری کتوں آ گئی, تیری تے گھڑی بھی نہیں ہے, تو تے زمین دی گلاں کر میری ہے, تیری تو چادر بھی نہیں ہے جو تو نے اوپر اوڑھ رکھی ہے, اور تیرا تو یہ لانگ کوٹ بھی نہیں جو تو نے پہن رکھا ہے. وہ زمین تو پھر پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے, تیرا نہیں ہے بھائی, تیرا نہیں, اس کا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر تو اس کا ہو جائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ, پھر تیری ہے, تیرا ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں سے نکلو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. میں ادھر بھی اب دن بھی یہاں یہی میں نے احباب سے عرض کیا تھا, حضرت یہ جتنے منجل ہم نے ڈالی ہیں سارے بیچ چکے ہیں. بات ایک ہی ہے, اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھی, میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ. انہوں نے کہنا نہیں بھائی ایک ہی بتا, ان کا ہے کہ نہیں, ایک بات بتا بس, ان کا ہے کہ نہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کا ہے کہ نہیں بھائی یہ بتا رہا. باقی ہمیں نا یہ داستانیں سنا کوئی بھی, تو یہ ہے تو وہ ہے, تیرے پاس اتنی زمین تھی تیرے پاس نہیں, یہ بتا تو ان کا ہے کہ نہیں. اس لیے حضرت وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اس کی قدر کرو. آج زبانیں حرکت کرتی ہیں, اپنے اللہ کو راضی کر, اپنے اللہ کو راضی کر, اپنے اللہ کو راضی کر. نماز کی پابندی کرو. زیادہ جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی جوانیاں بڑی پاکیزہ, بڑا اوکھا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن حضرت جو بچ نکلا پھر آیا ہے قربان جاؤں, حضرت سے جو بچ نکلا پھر قربان جاؤں. اپنی راتیں پاکیزہ رکھو, اپنی راتیں پاکیزہ رکھو, اور اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ یا اللہ سانو سردی اٹھن دی توفیق عطا. اٹھتا حضرت وہی ہے جس کو وہ توفیق عطا کرتا ہے. یہ بزرگ ہوئے ہیں, محمد حسین بغدادی محدث سے بہت بڑے, حدیث کے عالم سے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا اپنا وقت بچانے کے لیے کہ ذرا مجھے اور آسانی مل جائے, آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا اور ایک لونڈی خریدی. فرماتے ہیں اس کو گھر لایا اور لا کے میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے. میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کمرہ رکھ لے. بڑے بڑے عالی شان تیار کمرے تھے. اب فرماتے ہیں ایک کمرہ وہ تھا اس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ کہتی تھی مجھے یہ دے دے. اب فرماتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ نہیں لے رہی, جہاں جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہے تو وہ لے رہی ہے. تو اب فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. ہاں میں جہاں بھی رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی, کمرے سونے ہو جائیں گے. یہ اصل میں اس کا اس حدیث کی طرف اشارہ تھا. آپ باہر نکلے تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو تارے چمکتے دکھائی دیں گے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, اسی طرح جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں بس ٹھیک, کام سے کام, بس دوسری کوئی بات نہیں. آپ فرماتے ہیں ایک رات کیا ہوا کہ مجھے پیشاب کی عادت ہوئی. میں اٹھ کے پیشاب کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی. کہتے میں نے کہا کہیں اس کو کوئی درد تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں اس کو. تو آپ فرماتے میں نے اس کی کھڑکی
پرے کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت مصلی بچھایا اور کھڑی ہے اور قرآن کریم پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. ہائے رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آ درد مندان یاد سجڑ دی کوئی ستے آن دے گا. آپ کا نہیں دل کرتا رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے اور کسی کا دل نہیں کرتا ہے؟ اب نہیں دل کرتا کسی کا کہ رات ہوئے مصلی ہوئے میں ہوں آتھرو ہوں سجدے ہوں قرآن ہوئے سوز ہوئے درد ہوئے شوق ہوئے اب کسی کا دل نہیں کرتا. آئے قربان جاؤں. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا. فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین بغدادی وہ نوکرانی وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا. فرماتے ہیں جب صبح کا وقت قریب آیا تو اس نے وہ نماز ختم کر دی اور مناجات شروع کی اور کیا کہتی ہے دعا میں یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہو میرے اندر کا وہ جاگ پڑا اور میں نے دروازہ کھول کر اس کو کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے تو ساری رات جاگتی ہے لیکن تیرا فکرہ غلط ہے. اللہ بے نیاز ہے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی. ہاں بلکہ اس طرح کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں بھی یہ کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا. دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہو آگے سے کہتی ہے محمد حسین محبت ہی ہے تو مجھے جگہ رکھا ہے نا تجھ سے نہیں اس لیے تجھے سلا دیا. دعا کریا کرو یار ساڈے تے بھی رہے رات پوے تے بے دردان پیاری آ درد مندان یاد سجڑ تے کوئی ستے آن لگا. اب کسی کو نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا شوق رہا. یہ دنیا سے جی لگا لیا ہے. یہ اللہ محفوظ رکھے یہ خوبصورت چہرے اللہ محفوظ رکھے. میرے تو دل میں خیال آتا ہے یار اوے غریب کو اتنا سونا بنا دیا تو جس نے بنایا وہ کتنا سونا ہوگا. یار چھوڑو اس کام سے نکلو حضرت نکلو اس کام سے حضرت نکلو اس کام سے اور اپنے اللہ سے لو لگا اپنے اللہ سے. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ہاں حضرت بڑا کچھ ہے یار. محنت کرو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. محنت اور کچھ بھی نہیں سارا کچھ تمہارے اندر ہے. صرف خرابی یہ ہو رہی ہے کہ ڈھونڈ کوئی نہیں رہا. پھر مثنوی شریف آ گئی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی. اب اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا حج میں پیر اجمل صاحب وہ آپ کیونکہ مولانا روم نے بڑی بڑی زبردست مثالیں دے کے بڑے بڑے دقیق مسائل آسان کر کے سمجھائے. اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس نا ایک خاندانی ہیرا تھا. تو اب تو حضرت کام خراب ہو گیا نا پیر دا منڈا پیر. پہلے اس طرح نہیں تھا لیکن ڈر لگ رہا ہے بھائی بگانے شہر آئے ہیں کوٹ خاندان کا کوئی پروگرام تو میں اس سے آگے نہیں بولوں. لیکن کلیا ٹھیک نہیں پہلے اس طرح نہیں تھا. تو کیا تھا جس کے پاس وہ ہیرا ہوتا تھا نا وہ جس کو آگے دیتا تھا نا اس کو نصیحت کرتا تھا اے اپنے پتر کو نہ دینا. ہاں اگر پتر اہل ہوا تو اس کو دینا نہیں تو جو اس کا اہل ہوا اس کو دینا. آپ فرماتے ہیں اس وقت ہیرا جن بابا جی کے پاس تھا نا وہ بابا جی بڑے دانا تھے. بڑے بڑے گئے ہیرا لینے لیکن سارے ناکام آئے. چند بیٹھے تھے ان میں کو میرے جیسا ایک بڑا ہوشیار بھی بیٹھا تھا. تو بات ہی رہی کہ چل جاتی. اس نے کہا اللہ یہ کون سو کا کام میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے میں ہیرا لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا اگر تو ہیرا لے آئے نا ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے. اب جناب وہ بابا جی کے گھر آیا دروازے پہ دستک دی. بابا جی جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا اس بابا جی نے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے. پوچھتا ہے بابا جی کدھر. بابا جی کہتے ہیں بیٹا مجھے تو جانا پڑ گیا ذرا فلاں شہر میں تو وہ 1-2 دن لگ جائیں گے. وہ کہتا ہے بابا جی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ جا رہے ہیں میں اس لیے آیا میں نے بھی وہاں جانا ہے. اکٹھے چلتے ہیں اکٹھے واپس آ جائیں گے. چل پڑے سارا دن سفر کرتے رہے. جہاں کہیں رات آئی ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے. بابا جی نے وہ اپنی وہ جو ویس کوٹ ہے اتار کے لٹکائی قمیض اتار کے لٹکائی سارا کچھ رکھا
اور سو گئے. جب اس نے دیکھا نا کہ بابا جی سو گئے, اللہ بابے نہیں سو گئے, بابے نہیں سوتے, جو سو جائے وہ بابا ہی نہیں, بابے نہیں سوتے کوئی بھی. تو سمجھ لگتا یہی ہے کہ یہ سو گئے ہیں, سوتے نہیں ہو کوئی بھی. وہ اس نے سمجھا بابا جی سو گئے ہیں, اٹھا, پہلے بابا جی کی گٹھڑی کی تلاشی لی, ہیرا نہیں ملا. پھر بابا جی کی ویسٹ کوٹ والی اندر والی جیب دیکھی, نہیں ملا. ادھر والی دیکھی, نہیں ملا. سامنے والی دیکھی, نہیں ملا. سائڈ والی دیکھی, نہیں ملا. قمیض دیکھی, نہیں ملا. پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ, پھر قمیض, پھر گٹھڑی, پھر ویسٹ کوٹ. پھر ساری رات لگا رہا. بابا جی بھی آرام سے ذکر الہی میں مشغول رہے, لگا رہا ہے, وہ لگا رہا ساری رات. جب آیا نا تہجد کا وقت قریب, تو بابا جی نے جان بوجھ کے کھانسی کی, وہ جلدی سے جا کر لیٹ گئے. بابا جی اٹھے, تہجد پڑھی, فجر کے وقت اسے بھی جگایا اور سفر شروع کر دی. جہاں جانا تھا پہنچ گئے. بابا جی نے کہا بھائی میں نے تو آج یہاں رہنا ہے, اس طرح کرنا, کل ادھر ہی آ جانا, ادھر سے واپس چلیں گے. وہ ذرا ساری رات کہیں دھکے کھاتا رہا, اگلے دن واپس آ گیا. پھر چل دی. مختصر کروں گا, وہ رات پھر اسی طرح گزری, ہیرا نہیں ملا کوئی. رات واپس آ گئے, بڑی بے عزتی ہوئی, ہار گیا وہ. لیکن مولانا روم کہتے ہیں ایک کام اس نے ایسا کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. وہ بابا جی کے پاس گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بابا جی باہر نکلے, پیروں میں گر گیا, اے حضور معافی پیش ہو. وہی کہا تھا حضور جڑا میں تہاڈے نال گیا سا نا, آپس وہ ساری شرط لگی ہے کہ ہیرا چوری کرنا, تو میں اور کوئی مقصد نہیں. مسکرا کر کہنے لگے تو کون سا پہلا آیا, میں نے سب کو پہلے ہی معاف کر دیا. اچھا مولانا روم کہتے ہیں ایک کام اس نے اور کیا. وہ تھوڑی منت سماجت کر کے عرض کرتا ہے حضور یہ راز بھی تو بتائیں گا. کیڑا؟ حضور صبح میں دیکھتا تھا ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا, رات کو کدھر چھوڑ دیتے, 2 راتیں ڈھونڈ کے ہیرا میرا رات کچھ نہیں. صبح دیکھتا تھا ہیرا جیب میں ہوتا ہے, رات کو ہیرا ملتا کوئی نہیں, کدھر ہوتا تھا رات کو ہیرا, بس یہ راز بتا دیں. وہ مسکرا کر کہنے لگے بے وقوف, اور تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا, اپنے میں کرتا تو مل جانا تھا, میں تیرے میں چھپا دیتا تھا. ہیرا حضرت جی ماشاءاللہ, ہیرا سب کے اپنے سامان میں, وہ علیحدہ بات ہے حضرت جی, تلاش کوئی نہیں کر رہا, سب دے اندر ہے. حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا, آپ فرماتے نہ کر تر لے خواجہ تیرے اندر آ گئی آتی بھی, ہیرا اندر ہی ہے, سارے اندر. تلاش کر, تلاش, اپنا وقت ضائع نہ کرو. پڑھے لکھے بچے بیٹھے تھے سارے کہ میرے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے بھائی جی ہم ذرا سیالکوٹ والے ہیں تو نہ چاہ کے بھی پنجابی آ ہی جاتی ہے. یہ بھی پتہ نہیں کیا رہا, میں UMT یونیورسٹی سیالکوٹ میں لیکچرار ہوں, لیکن اتنے نہیں پنجابی میں میرے منہ چاہ رہی, ایتھے پتہ نہیں کیوں آ جاتی. وہ میں خود پر حیران پریشان. وہاں کبھی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے میری زبان میں پنجابی نہیں ہے, لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کیڑا گنگلو بابا بولتا ہے. وہ میرے پیرو مرشد کہا کرتے تھے, دادا شیخ آپ فرمایا کرتے تھے حضرت جی سوتیاں تے کوئی جگائے تے جاگدے ہیں کون جگائے, ہم سارے وہ ہیں جو جاگتے سو گئے. دنیا میں ہم 1 روپے کی کسر کھانے کو تیار نہیں ہیں, لیکن یہاں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. نہیں یار, جتنے بچے بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. یہاں سے ہم نے جانا ہے, ہم نے یہاں نہیں رہنا, یہاں سے ہم نے جانا ہے, یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ عارضی سا سٹے ہے, منزل تو جنت ہے, یہ سٹے ہے. اس لیے محنت کرو, محنت کرو. میں آخری بات سنا کے گفتگو, پھر جنہوں نے محنت کی حضرات ان کا بھی سنو. یہ میرے پردادا شیخ, ان کا نام ہے حکیم خادم علی رحمت, اور نام کے خادم علی نہیں تھے, ہاں تھے بھی خادم علی. ایک ہوتا ہے نا نام ہوتا ہے جناب ذکر اللہ خان, نام ذکر اللہ خان ہوتا ہے. USP کدی انہیں چھٹی نہیں ہے, کنانوں نے کدی لایا نہیں ہے, نام کی ہے ذکر اللہ. اس طرح ہمارے ادھر بہت ہے نام, جناب دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا کتب آ رہا ہے, لیکن وہ نام کے خادم علی نہیں تھے حضرت, وہ واقعتاً خادم علی تھے. تو یہ آپ نے بہت بڑا نام ہے ہمارا, حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ حضرت بتا رہے تھے کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے والد گرامی حضرت جلال الدین شاہ مشہدی, کیونکہ جو میرے پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ,
ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور آپ کو خلافت تھی عیدگاہ شریف سے، حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور آپ صوفی شاعر بھی تھے حضرت، بڑے بڑے خوبصورت شعر ہیں، میں ایک ہی پڑھ دیتا ہوں حضرت، مجھے پسند بھی بڑا شعر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی۔ لکھا ہے کہ جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ آئے ہوئے تھے، اور آپ جب بھی سیالکوٹ آتے تھے آپ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے۔ حسب معمول آئے ہیں، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو اب تو حضرت آپ چلے جائیں نا تو گاڑیوں کی ایک فوج نکلتی ہے اڈوں سے حضرت۔ اس وقت تھوڑی گاڑیاں تھی، اکا دکا گاڑی جایا کرتی تھی حضرت، 2 گاڑیاں جاتی تھی، ایک چلی گئی ہوئی تھی، دوسری اب جانے والی تھی حضرت۔ تو جو مرید تھا نا اس نے آ کر کی حضور دوسری گاڑی جانے میں آدھا گھنٹہ ہی رہ گئے، تو اب خادم علی صاحب سے اجازت لیں تاکہ اڈے بھی ہم نے جانا ہے، یہ نہ ہو جاتے جاتے گاڑی نکل جائے۔ اب حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیں، میں نے جانا ہے۔ تو پتہ نہیں کہ خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مزاج تھا، آپ شاہ صاحب کو فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے تسی رات میرے کو، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو حکمن کہہ دیتے، لیکن آگے سید زادے تھے، وہاں تو ادب ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ رات میرے پاس ہی رکیں، لیکن شاہ صاحب بھی بڑے درد والے لوگ تھے، آگے سے کہنے لگے کہ جی یہ ہے کہ میں نے جا کر نا صبح بچوں کو سباق پڑھا دی، اگر رات یہاں رک گیا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے، مجھے اجازت دیں۔ تو آج ہی کر کے نا کہتے ہیں شاہ جی آج اینج کروں ہاں رات کو میں نے پڑھا شروع۔ آپ فرمانے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں۔ تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو جڑا کل دا سبق رہ جائے گا نا اب پرسوں جا کے 2 دن تک کٹھے پڑھا چھڑی، لیکن شاہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے ٹھیک ہے، آپ باہر گئے، مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے، آپ نے قبلہ شاہ صاحب کو ٹانگے پہ بٹھایا اور واپس آ گئے، اور آ کے نا اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے، اور پھر حضرت جی جہاں بندے کی یاری لگی وہ بندہ پھر زور تو لگاتا ہے نا، آپ نے وہاں بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ شاہ صاحب واپس آ گئے، مریدوں نے آ کر حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی شاہ ریتے واپس آ گئے، آپ مسکرائے، جا کر شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے تانگے پہ بٹھایا، اب بٹھا کے پوچھتے ہیں حضرت جی گئے نہیں آئے واپس کیوں آ گئے؟ میں 3 بار ہی ہو گیا تو رکے ہی نہیں، واپس کیوں آ گئے؟ تو قربان جاؤں شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی میں باہر جا کے تانگے پہ بیٹھا ہوں، تانگا اڈے کے لیے نکل پڑا، اچھی خاصی دھوپ چڑی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور اس نے چھما چھم برسنا شروع کر دیا، آگے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، اور میں نے تانگے والے سے کہا موڑو تانگا، آج حکیم صاحب کلی رہ لگے چل۔ آپ آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں منیا، اپنے یار کو 1 باری آکھیا من گیا ہے، ہائے لگا کے تو دیکھو یار کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہا تھا نا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محنت کر رہی ہے، ضائع کر رہے ہو میرے بچوں، میرے دوستوں، اپنا محنت کرو، محنت کرو، اور پھر دیکھو حضرت جی پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے حضرت جی، پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے۔ یہ 2 منٹ رہ گئے، یہ آپ کتابیں نہیں نہ پڑھتے حضرت، میں تو کہتا ہوں یار آپ کے پاس موبائل اس میں ڈاؤن لوڈ کر دیا پڑھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے تھے کیا۔ یہ انڈیا میں بزرگ ہے حضرت غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، تو لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا سیلاب آ گیا، یہ پنڈی میں بھی آپ نے دیکھا نا نالا لئی جب باہر آتا ہے کیا کیا تباہ کاریاں کرتا ہے، تو ایسے جمنا ندی میں نالا لئی میں کیا پانی آئے گا، جمنا دریا بہت بڑا دریا ہے، اس میں پانی آیا اور پانی جو ہے نا وہ گاؤں کی طرف چل نکلا، اب پانی کیا کہ بھائی کسی کا زور ہے
وہ نہیں کسی کی بھی سنتا حضرت. وہ سارے دوست اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آ گئے. آ کر عرض کی حضور آپ اللہ کے ولی ہیں اور پانی ہمارے گاؤں کی طرف آ گئے, اب پانی پہ کس کا زور ہے؟ کوئی دعا فرمائیں اللہ کے حضور کے پانی اپنا رخ بدل دے. آپ نے سارے گاؤں والوں کو کہا چلو بھائی اٹھاؤ کدالیں بیلچے اٹھاؤ چلو میرے ساتھ. وہ گئے حضرت بند پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور سارے گاؤں والوں کہتے ہیں بند توڑو. بند کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, بند توڑ دیا پھر تو گیا سارا گاؤں. بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بابے کی رحمت نہیں نہ سمجھ آئی کسی کو. وہ لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے, شاہ صاحب لگے رہے اکیلے. اب سارے لوگ جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے, ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ صاحب اکیلے ہی واپس آ رہے ہیں. وہ سارا گاؤں گیا, جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا. سارے حیران ہوئے, یار یہ کس طرح ہو گیا, یہ دریا 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے. شاہ صاحب نا وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہے تھے, تو سارے عرض کرتے ہیں حضور ایک راز ہے, پہلے تو معافی دیو. حضور راز بھی تو دسو کہ یہ حضور دریا 2 کوس پر کیوں نہیں پڑی؟ آپ نے فرمایا راز ہی رہنے دینا چاہیے. نہیں حضور دسو تو صحیح کیوں پڑے گی؟ آپ نے فرمایا جب میں نے وہ پہلی جو ہے نا وہ کدال ماری بند پہ اور تمہیں بھی کہا کہ مارو, تم تو گالیاں دیتے چلے گئے, تو میں مارتا رہا اور ساتھ اللہ کی حضور عرض کرتا رہا یا اللہ اگر یہ پانی ہمارے گاؤں کی طرف آ رہا ہے نا تو یہ تیرے آرڈر سے آ رہا ہے, تیرے حکم سے آ رہا ہے, تو تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے, تو میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو تیری مرضی پہ راضی, میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا. کہتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی, غیب سے آواز آئی ہے بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لا پھر ہم وہ چاہیں گے جو تو چاہتا ہے, ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. ہاں تو صحیح ہے, کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو؟ رکھو کچھ بھی نہیں ہونا میرا بچہ, میرے پتر. یہ جس کے لیے تم اتار رہے ہو نا, کوئی مہینہ روئے گی, کوئی 1.5 مہینہ روئے گی. حقیقت ہے بھائی, میں اتنی دور سے اب تمہیں کو مائیں سنانے تو نہیں نہ آیا ہے, میں تو درد لے کے آیا ہوں. اتنی سردی ہے حضرت, پیسے لینے ہوتے تو سیالکوٹ والے بہت زیادہ دیتے ہیں, امیر ہیں بڑے سیالکوٹ ہی. میں درد لے کے آیا ہوں, میرے محبوب کی امت کا کیا حال ہو رہی ہے. آج مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں ہے, پارک بھرے پڑے ہیں. آج وہ اللہ کے اتنے شانوں والے محبوب جن کے لیے اللہ نے سارا کچھ ہی بنا دیا, آج ان کی نقل چھوڑ کے ہم انڈیا کے ایکٹروں کی نقلیں کر رہے ہیں. ہاں بھائی, یہ داڑھیوں کے بانے سمنے سٹائل یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ہم نے وہاں سے نہیں لیے. ہمارے حضور کا تو ایک ہی سٹائل ہے. آج دکھ ہو رہا ہے حضور کی امت کو دیکھ دیکھ کے, یار یہ حضور کی امت کو کیا کریں. ہاں, اور یاد رکھو جتنے جوان بچے بیٹھے, یہ دنیا تمہاری جوانی کا کوئی مول نہیں ڈالے گی پتر. انہوں نے کئیوں کی جوانیاں برباد کر دی, لیکن یہ جوانی حضور کی خدمت میں پیش کر کے دیکھو, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. ہاں پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اب اصل میں میری مجبوری ہے کہ میں نے پنڈی بھی آگے جانا, تار سانوں ملانے ٹائم تے لگ گیا, لیکن ہن مل گئی, اب مل گئی ہے. اب آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ آگے جانا. پھر انشاءاللہ سیالکوٹ بھی زندہ باد اور اسلام آباد بھی زندہ باد. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو موقع ملے گا. ہاں, جتنے بچے ہو آج سارے ارادہ کرو کہ نماز نہیں چھوڑو, کر دو ہاتھ, کچھ نہیں انشاءاللہ. باقی حضرت پڑھنی اسی نہیں ہے جس کو اس نے توفیق دینی ہے حضرت. ہاں حضرت, اور میں نے قبلہ صاحب علم لوگ بیٹھے, میری باتیں اس طرح کی سادہ سادی ہیں پتر. اللہ معافی دے, جب وہ ناراض ہوتا ہے نا پھر وہ بندے سے توفیق چھین لیتا ہے. میں قبلہ سیالکوٹ میں ہمارے دوست عمرہ کرتا ہوں, اور سیالکوٹ کی دوسرے دن ٹرے ہوئے پیسے جو ہے نا کبابے میں, لیکن وہ ہے کہ وہ جو اندر والا نا ایڈا موٹا کر کے واپس آتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے عمرہ اور حج اسی کا جس کے پیچھے کوئی کامل چیز ہوتا ہے. باقی تو اندر والا پلتا ہے حضرت دن بہ دن. وہ ان سے ملنے گئے تو کافی انہوں نے گھر میں پرائیویٹ سی محفل رکھی ہوئی تھی. یہ میرا کلپ بھی چڑھے گا, یہ آج کے جمعے میں نے بات سنائی ہے, یہ 2-4 دن میں. ظاہر ہے حضرت, اب بندہ عمرے والے کے گھر میں جائے تو وہاں سب سے پہلی جو آپ کی ضیافت ہوگی وہ کھجور اور پانی سے ہی ہوگی. تو وہاں ایک حضرت بیٹھے تھے تو ان کے سامنے بھی کھجور کی گئی. تو کھجور بھی کون سی؟ مبروم, موٹی کھجور, مزے والی کھجور, مہنگی عرب کی کھجور مبروم. وہ سامنے نہیں. اللہ یاد رکھنا حضرت,
شوگر بھی ہو تو مدینے کی کھجور کو نہیں انکار کرنا کبھی، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو کھجور آسمان سے تو نہیں گری، مدینے کی مٹی سے نکلی ہے۔ کھجور کو نہیں کبھی انکار، پاویں جو مرضی ہوئے، پاویں بلڈ پریشر ہوئے، پاویں شوگر ہوئے، پاویں جو مرضی ہوئے یار، یہ سمجھ کے کھاؤ گے یہ مدینے کی مٹی سے نکلی ہے، شفا ہی شفا ہوگی۔ انہوں نے انکار، الحمد غصہ لگا بڑا، لیکن میں چپ رہا۔ وہ کھانا کھایا ہم نے محفل کے اینڈ میں، تو میٹھے میں گاجر کا حلوہ بنا تھا، کھجور کا انہوں نے انکار کر دیا، نانا ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں میٹھا بھی ہونا ہی چاہیے، انہوں نے کھجور گاجر کے حلوے کے 2 چمچے لگا لیے۔ پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی انہیں مدینے دی کھجور نہیں چھڑی، وہ ناراض ہی انہیں شے کھان ہی نہیں دیتی ہے۔ یہ مجھے بعد میں سمجھ آئی بات، اس نے توفیق ہی چھین لی اس سے، وہ اتنا اس سے ناراض ہے، اس نے اپنے محبوب کے شہر کی کھجور کھانے کی توفیق ہی چھین لی اس نے نہیں چھوڑی کوئی بھی۔ ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہاں، اور جس کا نام آپ نے ترقی رکھ دیا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی ہے جی۔ ہاں، جس کا نام آپ نے فضل رکھ دیا جی، ماشاءاللہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے، تو بھائی یہ کیا ہو، گاڑی ہونا کو بڑی بات ہے؟ فرعون کے پاس بھی بڑی تھی حضرت، وہ تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی حضرت۔ یہ گاڑی ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب یہ نہیں حضرت، پنڈی والے بابی پریشان ہو گئے، اصل میں راستے میں نا بارش پڑ گئی، پھر ہماری جو رفتار ہے وہ آٹومیٹک ہی کم ہو گئی، ہمیں رفتار پکڑی ہے گوجر خان کے بعد آ کے، پیچھے بارش کی بہت زیادہ، وہ گاڑی پھر آپ کو پتا 60-70 سے اوپر آتی نہیں ہے، جمعے کا دن جمعہ پڑھ کے نکلے حضرت، تو وہ آخری کا سفر، وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کہہ رہے تھے، جیسے یہ آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ ڈرا رہے تھے لوگوں، او لوگو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے فلاں فلاں عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ کرتا ہے حضور آپ کہہ رہے ہیں جو نافرمانی کرے گا فلاں فلاں عذاب ہوگا، اور میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اللہ کا فضل بڑھتا جاتا ہے، جیسے ہم نے فضل نام، آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور میرے پاس تو مال ہی بڑا ہے، میرے پاس تو پیسے بڑے ہیں، میری تو اولاد ہی بڑی زیادہ ہے، میرا تو قبیلہ ہی بہت بڑا ہے، میرے پاس تو جائیداد ہی بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پریشان ہوئے، بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ لکھا ہے تصویر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، عرض کیا اللہ میں نے تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دی اور تیری نافرمانی کے عذاب سے ڈرایا، ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اللہ کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا فضل ہے؟ وہ کہتا ہے پیسے بڑے ہیں، اولاد بڑی ہے، بھیڑیں بڑی ہیں، بکریاں بڑی ہیں، زمین بڑی ہے، جائیداد بڑی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم وہ اس وقت میرے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ عرض کیا اللہ عذاب کی؟ فرمایا اس کو یہ عذاب دیا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لی ہے، اسے یہ عذاب دیا ہے کہ اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب، ہاں